أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آپ لوگوں نے جو اس سے پہلے شفا کی دعاؤں کا پہلا لیکچر سنا تھا، اس میں سے کوئی بات آپ کو یاد رہی؟ اگر رہی تو کون سی بات یاد رہی؟ جی دو باتوں کا خیال رکھیے. جملہ مختصر ہو، ون لائنر ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اور زور سے بولیں کہ مجھے سن جائے. جی آپ کی بات درست ہے. مجھے یہ یاد رہا، آپ نے بتایا اس جملے کو کاٹ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے. صرف اتنی بات کریں کہ مثبت بات کریں، منفی بات منفی نتائج لاتی. ٹھیک؟ دعا یقین سے مانگنی چاہیے. جی ہاں. اور اوکے، دعا تکرار اور اصرار کے ساتھ کی جائے. دعا رائے گاہ نہیں جاتی، دعا کرتے رہنا چاہیے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. آج بھی کی پوائنٹس نوٹ کیجئے. ٹو دا پوائنٹ، غیر ضروری باتیں کاٹ کے صرف فائدے کی بات یاد رکھیں تاکہ وہ عمل میں آ سکے. ٹھیک ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس سے پہلے ہم نے دعا اور شفا کے بارے میں پڑھا. آج ہم پڑھیں گے شفا اور الشافی. شفا کیا ہے اور الشافی حقیقت میں کون ہے؟ شفا کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اگرچہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. شفا یشفی شفاءً سے ہے. شفا اللہ المریض کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریض کو بیماری سے تندرست کر دیا، اسے عافیت دی اور مریض شفا یاب ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، اور وہ پہلے والی حالت پر جو یعنی صحت والی حالت تھی اس پر واپس لوٹ گیا. تو شفا سے بنیادی طور پر مراد ہوتا ہے تندرستی پانا، صحت یاب ہونا. یہ لفظ بیماری کے علاوہ دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے الجواب الشافی، یعنی ایسا جواب جس نے مجھے تسلی کرا دی، جس پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں رہی. اسی طرح ہم کہتے ہیں جہالت ایک بیماری ہے اور اس کی شفا تعلیم ہے. جہالت کی شفا تعلیم میں ہے. اسی طرح شفا بھی لفظ ہوتا ہے اور شفا بھی ہوتا ہے. شفا کا لفظ قرآن میں آتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کنارہ. یس. علی شفا جرف ہار، علی شفا حفرت. ٹھیک ہے؟
تو شفا کہتے ہیں کنارے کو. تو ہر چیز کی شفا سے مراد اس کا، یعنی ہر چیز کی شفا سے مراد اس کا کنارہ ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شفا ایک ایسی چیز ہے، یعنی آپ نے آج کے بعد لفظ شفا بولنا ہے تندرستی اور صحت کے لیے، اور شفا نہیں بولنا شفا ہو گئی، کیونکہ بہت سے لوگ پروننسیشن غلط بولتے ہیں اور وہ ایک دوسرے معنی میں چلا جاتا ہے، چاہے لکھنے میں وہ ایک جیسا نظر آ رہا ہو. تو شفا سے مراد ہر ایسی چیز کو ہٹا دینا ہے، دور کر دینا ہے جو جسم، دل اور انسان کی شخصیت کے لیے دکھ، اذیت، تکلیف کا باعث ہو. یعنی ہر دکھ، اذیت اور تکلیف والی چیزیں دور کر دینا، یہ شفا کہلاتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر انسان کو کوئی غم پہنچتا ہے تو غم اس کو کیا کرتا ہے؟ غم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. غم بیمار کر دیتا ہے، غم دکھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ غمگین رہنا چاہیے یا اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے؟ علاج کرنا چاہیے. تو وہ جو علاج کیا جائے گا، اس علاج کے بعد جو چیز حاصل ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ شفا کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بیماری جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے، قلبی ہو سکتی ہے، ذہنی ہو سکتی ہے، اخلاقی ہو سکتی ہے. یعنی بیماری کئی قسم کی ہوتی. تو اس بیماری سے نکل آنا، یہ کیا ہے؟ شفا حاصل کرنا. قرآن مجید میں شفا کا لفظ یا اس کے جو مشتقات ہیں وہ 6 آیات میں ہیں. جیسے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ فَهُوَ يَشْفِينَ هُدًى وَشِفَاءٌ. تو 6 جگہوں پر یہ لفظ آتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ التوبہ میں شفا کا لفظ پڑھیے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا. یہ کون سی شفا ہے؟ جسمانی یا قلبی، روحانی؟ ٹھیک ہے نا. یعنی ان لوگوں کے ہاتھوں تمہیں جو بھی دکھ پہنچا ہے، اس دکھ سے تم نکل آؤ گے، اللہ تمہارے سینے ٹھنڈے کر دے گا، تمہارے دلوں کو راحت بخشے گا. لیکن یہ راحت کس کے سبب حاصل ہوگی؟ کس کے سبب؟ بیٹھے بیٹھے اسباب اختیار کر کے، محنت کر کے، رزق لے کر، تکلیف اٹھا کر. ٹھیک ہے. دوسری آیت سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. وہ کون سی نصیحت ہے؟ قرآن. یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کے لیے تو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اوور آل قرآن سب کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. جو بھی اسے پڑھے گا، ایمان والا پڑھے گا تو بھی شفا پائے گا، اور کوئی بے ایمان پڑھے گا تو وہ بھی شفا پائے گا. یعنی یہ سب کے لیے فائدے کی چیز ہے. جو شخص بھی قرآن سے نصیحت لیتا ہے، ہدایت لیتا ہے، رحمت پاتا ہے، وہ شفا پاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ یہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جس کی آگے چل کر ہم وضاحت کریں گے.
پھر اللہ تعالیٰ شہد میں شفا بتاتے ہیں. سورۃ النحل کی 69 آیت میں فرمایا فيه شفاء للناس. فرمایا پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ان کے پیٹوں سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس میں ایک نشانی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفا قرآن میں بھی رکھی اور شفا غذا میں بھی رکھی. ٹھیک ہے، تو یعنی دوا بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں شفا کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. تو شہد میں شفا ہے کیونکہ اس میں بہت سے پھولوں اور پھلوں کا رس ہوتا ہے اور تجربے کی چیز ہے. چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 82 ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں سے جو نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو خسارے ہی میں بڑھاتا ہے. یعنی قرآن پڑھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے انسان کی روح، انسان کا دل، انسان کا جسم شفا پاتا ہے، اور جو شخص اس سے جتنا دور ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے. اگر جسمانی طور پر نہیں بھی تو روحانی طور پر وہ بیمار ہی ہوتا ہے، اس کے دل کو وہ قرار اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا. تو کچھ لوگوں کے لیے قرآن شفا ہے، اور جو ظالم ہے، ظالم کون ہے؟ جو اس سے دور رہتے ہیں، جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، جو اس کی تصدیق نہیں کرتے، جو اس سے تعلق نہیں رکھتے، جو اس کا حق ادا نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ظلمت میں ہی ڈوبے رہتے ہیں، اور وہ ظلمت ان کے لیے ایک بیماری کی حیثیت رکھتی اور ان کے خسارے میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. تو جتنا قرآن سے دور ہوں گے اتنے ہی بیمار ہوں گے. اب یہ یاد رکھیے گا زندگی بھر، جتنا قرآن سے دور ہوں گے اتنا بیمار ہوں گے. اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے قریب رہنا ہے یا اس سے دور ہونا ہے. صرف کورس کی حد تک پڑھنا ہے یا بعد میں بھی اس سے قریب رہنا ہے یا اس کو اپنے قریب رکھنا ہے. آج اتنی خاموشی کیوں؟ تا حیات، یا آپ کہیں قریب رہنا ہے. دیکھیں جب کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا خاموشی بھی جواب ہوتا ہے؟ کسی حد تک ہوتا ہے کہ ہاں ہم اگری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کماری لڑکی کی خاموشی اس کی ہاں ہوتی ہے. آپ میں سے بھی اکثر جو ہیں وہ اسی اصول پر عمل کر رہے ہیں کہ اگری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے جی. سورۃ فصلت کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. سورۃ فصلت آیت 44. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم اسے اجمی قرآن بناتے تو ضرور وہ کہتے کہ اس کی آیات کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئی. کیا کلام اجمی زبان اور رسول عربی؟ کہہ دیجئے یہ ہدایت اور شفا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے. یہی قرآن کچھ لوگوں کے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ. آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ قرآن نہیں سن سکتے، وہ قرآن لگایا جائے نا تو کہتے پلیز بند کر دیں، ہم نہیں سننا چاہتے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. اور اندھا پن ہے، پڑھ کے دیکھ کے سمجھ کے بھی ان کو سمجھ کوئی نہیں آتی. یہی لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں. تو بہرحال قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. چھٹی اور آخری آیت ہے سورۃ الشعراء 80.
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. کون شفا دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ کس نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ؟ اب دیکھا نا، اب جاگے آپ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ٹھیک ہے، رب العالمین کی یہ صفت بتائی تھی کہ جب مجھے کوئی جسمانی روحانی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آتی ہے، تو اس کے سوا کوئی اور شفا نہیں دیتا. تو ہمارا بھی یقین کیا ہونا چاہیے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا یکشف الکرب الا انت. اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، کوئی اور دور نہیں کر سکتا. تو یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بیماری کو دور نہیں کر سکتا. تو پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ اسباب اختیار کرنا اور علاج کرنا. ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں. اللہ، اور شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یہ یاد رہے گا. ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں، فلاں ڈاکٹر نے میرا علاج کیا. یہ نہیں کہنا فلاں ڈاکٹر نے مجھے شفا دی یا فلاں کے ہاتھ میں شفا. کتنا عام ہے یہ، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں شفا ہے یا میرے دم میں شفا ہے؟ کیا فرمایا؟ بیدک الشفا، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے. تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام الشافی ہے. الشافی، وہ لکھا ہوتا ہے نا بعض نسخوں پر هو الشافی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ناموں میں سے، الاسماء الحسنہ میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نام ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، بیماری اور دکھ کو دور کرنے والا ہے. اب یہ نام اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وارد نہیں ہوا، تو یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید سے تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول پتہ چلتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یا پھر جو پہلی آیت آپ نے پڑھی وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مومنوں کے سینوں کو شفا بخشے گا. لیکن احادیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الشافی آتا ہے. مثلا ایک روایت میں آتا ہے، عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں اور ثابت البنانی تھے، حضرت انس کے شاگرد تھے. یہ دونوں تابعی ہیں جو راوی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ثابت نے کہا، اے ابو حمزہ، میری طبیعت ناساز ہے. انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم نہ کروں؟ یعنی تم بیمار ہو، ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، میں تمہیں ایک گولی دوں. اچھا، انہوں نے کہا کیا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم نہ کروں؟ ثابت نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ انس رضی اللہ عنہ نے یہ دم پڑھ کر دم کیا، یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت، انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. ٹھیک ہے، اگر کوئی آئے، آپ کی دوست، آپ کا بچہ، اور کہے میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ چلو بیٹھو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کرتی ہوں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں دم نہیں کرانا چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے، آگے انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گی. اور وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. ٹھیک، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کرتے تھے اور جبریل علیہ السلام نے آپ پر بھی دم کیا. تو یہ کیا بات ہے؟ اس مسئلے کو ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بیماری کا ذکر کیا جاتا یا بیمار کی حالت کو دیکھتے تو پھر اللہ ہی کا ذکر کرتے اور اللہ کے نام الشافی کے ذریعے اس کو پکارتے. تو شافی شفا دینے والا، ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دینے والا، روحانی، قلبی، ذہنی، جسمانی، سب، ہر دکھ، تکلیف، مصیبت کو دور کرنے والا، دکھوں اور غموں سے شفا دینے والا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 سے 88 تک یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے ان آیات میں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی مشکل سے نکالا. کس کی بنا پر؟ کوئی ریسکیو ٹیم آئی تھی وہاں پر؟ نہیں، دعا کی بنا پر. تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں اور اس کو شفا دیتے ہیں، اس کی مشکل آسان کرتے ہیں. کون پڑھے گا یہ آیات؟ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو، ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کو پکڑ نہیں سکیں گے. پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا. تب ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے غم سے نجات دی. غم سے نجات دی یعنی دوسرے لفظوں میں غم کی بیماری سے نجات دی، شفا دی. اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، یعنی باقی مومنوں کذالک ننجی المؤمنین، سب کے لیے ہے یہ نسخہ کہ غم سے نکلنے کا راستہ ہے کیا؟ پڑھیے لا الہ الا. آپ میں سے کبھی کوئی غمگین ہوا؟ TQ4 ہے نا، پنک، یہ جو پنک اسکارف میں ہے، گھر چھوڑ کر آئے ہیں، ہاسٹل میں ہیں، دکھی ہیں، غمگین ہیں. آپ تو بڑے خوش ہیں الحمدللہ. یہ جگہ ہی ایسی کہ یہاں آ کے سبھی خوش ہو جاتے ہیں سمیت میرے. بہرحال گھر والوں سے جدائی ایک غم دیتی ہے انسان کو. تو جس وقت بھی خیال آئے تو کیا کریں؟ یہی کلمہ پڑھیں، دہرائیں اس کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا الشافی ہے جو ہمارے سینوں کو بھی ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے. جیسے ہمارے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر جو بیماریاں، ان میں دو بڑی بیماریاں، شہوات، شکوک و شبہات. شہوات انسان کو ہلاکت میں گراتی ہیں اور شکوک و شبہات انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. پھر حسد، بغض، کینہ اور اسی طرح کی دیگر باتیں جو انسان کے سینے کو بیمار رکھتی، دل کو بیمار رکھتی ہیں. پھر اسی طرح پراگندہ خیالات، شیطان کے وسوسے، انگزائٹی، اندیشے، فکریں، الجھنیں، کنفیوژن، بے سکونی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے اندر کی بیماریاں ہیں.
تو اللہ الشافی ان بیماریوں سے بھی انسان کو نجات دیتا ہے. تو دل کی بیماری کا علاج رب کو پکارنے میں ہے اور ان خاص آیات اور دعاؤں کے ساتھ پکارنے میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں جب دل رب العالمین سے جڑ جاتا ہے بیماری اور دوا کے خالق سے اور طب کو تدبیر کرنے والے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق پھیرنے والے سے، تو اس دل کے لیے ان دواؤں کے علاوہ اور دوائیں ہوتی ہیں جنہیں وہ دل برداشت کرتا ہے جو اس سے دور ہو اور اس سے منہ موڑتا ہو. یعنی اللہ سے جڑنے والے کے دل کی دوائیں فرق ہوتی ہیں. عام لوگوں کی دوا فرق ہوتی ہے اور اللہ سے جڑنے والے کی دوا فرق ہوتی ہے. تو اللہ کے ذکر میں ایسی شفا ہے کہ جس سے اور ایسی طاقت ہے جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی. تو جب انسان کا نفس ایمان لا کر قوی ہو جاتا ہے اور اپنے خالق کی معرفت سے خوش ہو جاتا ہے، اپنے رب کو پہچان کر خوش ہو جاتا ہے، رب سے انس پا کر مانوس ہو کر محبت کر کے اس کا ذکر کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور اس کی ساری قوتیں رب کی طرف پھر جاتی ہیں، اس کے تمام معاملات پھر درست ہو جاتے ہیں اور اسے رب کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. اور یہی چیز دراصل وہ شفا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو پھر عطا کرتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کچھ ریسرچز ایسی ہوئی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر کسی بھی شکل میں جب کیا جاتا ہے تو وہ شفا کا باعث بنتا ہے اور اس کے انسان کے جسم پر، انسان کے ذہن پر مثبت اثرات ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر ٹیلر ہیں، انہوں نے یہ ایک اہم دریافت کی کہ روزانہ اگر کوئی شخص 12 منٹ تک، یعنی انہوں نے بہت تجربات کیے، اس کے بعد نتیجہ نکالا، 12 منٹ تک کوئی روحانی یا مذہبی تحریر بلند آواز میں پڑھے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو نان مسلم ہیں، ان کو بیچاروں کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ ہی اذکار ہمارے ان کو پتہ ہے. آپ تو خوش قسمت ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ سب چیزیں ہیں، ان کو اویلیبل ہیں، ان کے لیے میسر ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ. لیکن انہوں نے اس کو روحانی تحریر سے وہ کہا روحانی تحریر ہو اور 12 منٹ تک روز اونچی آواز میں، دل میں نہیں، بلند آواز سے پڑھیں. اس سے ڈائمنشیا ریورس ہو سکتا ہے. ڈائمنشیا کا پتہ نہیں، جس میں مریض بھولنے لگتا ہے اور پھر بعض وقت گالیاں شالیاں بھی دیتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، اور بہت جن بزرگوں کو عام طور پر یہ بیماری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، جن کو وہ سنبھالنے پڑتے ہیں نا بزرگ، ان کی زندگی حرام ہو جاتی. یہ ڈائمنشیا کو ریورس کر سکتا ہے، الزائمر کو بھی درست کر سکتا ہے. اور یہ کلمات یعنی ایسے اور دعا وغیرہ کی قسم کے جو کلمات ہیں، یہ تو دماغی خلیات یعنی ہمارے سیلز کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں اور ان پر حیران کن اثر ڈالتے ہیں. ایک اور ہیں ڈاکٹر آرلین، وہ کہتی ہیں کہ جن بچوں کو بچپن سے مذہبی کتابیں پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بچپن سے، جیسے ہمارے بچے آغاز میں ہی یعنی بولنا شروع ہی کرتے ہیں تو ان کو ہم قرآن پہ لگا دیتے ہیں، اور بعض عقل مند مائیں تو ڈے 1 سے ان کو قرآن سنانا شروع کرتی ہیں. اور بلکہ وہ جب پریگننسی میں ہوتی تو وہ اس وقت خود پڑھتی. پہلے وہ مشہور تھا سورۃ مریم پڑھی جائے اور فلاں سورت پڑھی جائے، بچہ خوبصورت ہوگا. اصل میں ہمارا معیار کسی انسان کو پرکھنے کا خوبصورتی رہ گیا نا، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت قابلیت انسان کے لیے اس کی اہمیت بڑھاتی ہیں. تو ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق فائدہ دیکھتا ہے کہ اس کا فائدہ کس چیز میں ہے. بہرحال جو بچے بچپن سے قرآن پڑھنے لگتے ہیں، بچپن سے قرآن سنتے ہیں، یہ ان بڑے ہو کر ان کی شخصیت پر بہت مثبت اثر ڈالتا ہے. افسوس یہ کہ اس وقت مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈے کیئر، پری نرسری اور پتہ نہیں کس کس چیز میں ڈال دیتی ہیں. اچھا اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہاں میوزک سناتے ہیں، وہاں پر ان کو رائم سناتے ہیں، وہاں ان کو انگریزی سکھاتے ہیں، وہاں ان کو پتہ نہیں دنیا بھر کی
چیزیں جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں جی چائلڈ برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ہر چیز اس میں ٹونس دیتے ہیں، لہٰذا وہ بچہ پھر اس کی سوچ، اس کی ہر چیز اس کے مطابق ہونے لگتی، اور ماں باپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے تو علامہ بن رہے ہیں ابھی سے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن سے آغاز ہونا چاہیے. اب جن بچوں کے ذہن میں بچپن سے قرآن چلا جائے گا نا، وہ جو بڑے ہوں گے نا، چاہے ماحول کے اثر سے تھوڑے بہت بگاڑ آئے گا لیکن واپس لوٹیں گے. وہ کہتی ہیں کہ میرے والد روزانہ بائبل کے کچھ صفحات پڑھنے کو کہتے، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کا ان کی زندگی پہ پھر بہت اثر پڑا، ان کی سوچ اس کے مثبت ہو گئی. بہرحال ہمیں اللہ نے افضل الکتب دی، کیا؟ قرآن مجید. لہٰذا ہمیں خود بھی پڑھنا ہے، اور یہ قرآن کی تلاوت اور بلند آواز میں تلاوت صرف کورس کے دوران نہیں کرنی، اس عادت کو جو سال بھر میں پختہ ہوگی زندگی بھر لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. بس شادی کا دن ہو، کسی کی فوتگی کا دن ہو، کوئی آ رہا ہو کوئی جا رہا ہو، کیا نہیں چھوڑنا؟ قرآن. اور کم از کم کتنے منٹ؟ کم از کم اب بھی آپ اپنا جو ڈیلی ورد ہے نا فجر کا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اول تو افضل یہ فجر کی نماز میں، لیکن اگر اس میں نہیں تو بعد میں کیا کرنا ہے؟ بلند آواز سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. اور کس نیت سے پڑھنا ہے؟ ہدایت کی نیت سے، اللہ کی رحمت برکت پانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ شفا کی نیت سے. ہم باقی نیتیں کر لیتے ہیں، شفا کی نیت نہیں کرتے کہ اللہ اس کے ذریعے تو مجھے شفا عطا فرما. اور بار بار یہ یاد کرنا ہے کہ اللہم بیدک الشفا لا یکشف الکرب غیرک. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. وہ طبیب ہو سکتا ہے، وہ ڈائگنوز کر سکتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، وہ کوئی تھراپی آپ کو آپ کے اوپر اپلائی کر سکتا ہے، لیکن وہ شفا نہیں دے سکتا. شفا صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. ایک ہی دوا ہوتی ہے، ڈاکٹر ایک بیمار کو دیتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، اور دوسرے کو دیتا ہے نہیں ہوتا. تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور ویسے بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے کوئی آزمائش لکھی ہوئی ہے، کوئی بیماری لکھی ہوئی ہے، کوئی تکلیف، تو اس کو صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اگر اللہ تجھے کسی تکلیف میں ڈال دے تو کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری سے بچانا چاہے تو کووڈ اس پر اثر نہیں کرتا. ایک ہی گھر میں کئی لوگ جوان مر گئے، بوڑھے بچ گئے. کس نے بچایا؟ اللہ نے. تو بیماری لگتی بھی نہیں جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور جاتی بھی نہیں جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جلد باز ہیں. جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ فوراً دور ہو جائے، ابھی دور ہو جائے. اور اس جلد بازی نے ہمیں مزید بیمار کر دیا ہے. وہ کیسے؟ مثلاً ہمیں سر درد ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پیناڈول جیب میں رکھی ہوئی ہے یا بیگ میں رکھی ہوئی ہے، ساتھ لے کے چلتے ہیں. اسی وقت پھک لیتے ہیں، کچھ کھایا ہو نہ کھایا ہو بس. اور آپ کو پتہ ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ یہ آپ پڑھیے جا کے، اب تو کچھ جاننا مشکل نہیں رکھے کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. آپ دیکھیے جتنی بھی اس وقت میڈیسنز ہیں، کوئی میڈیسن ایسی نہیں کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں، سوائے دعاؤں کے، اللہ کے کلام کے. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ورنہ جو بھی آپ دوائیاں کھائیں گے نا، وہ آپ کی ایک بیماری ٹھیک کریں گی تو ایک تیار کر دیں گی. اب ہوتا کیا ہے؟ ایک دوائی کھاتے ہیں، اس سے ایک چیز تو ظاہری طور پہ جلدی ٹھیک ہو گئی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک اور لگ گئی، ایک اور دوائی شروع کر دی. اس کے نتیجے میں ایک اور لگ گئی، ایک اور شروع کر دی.
بعض بزرگ بیچارے 20 دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم جلد باز ہیں. خلق الانسان عجولا. تو یاد رکھیے بیماری جو آتی ہے نا، بعض بیماریاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں اپنا سائیکل پورا کر کے جاتی ہیں. وہ وائرس داخل ہوا، اس نے ٹائم لینا باہر نکلنے میں یا مرنے میں، اس کا ایک وقت ہے. جیسے فلو ہے مثلا، اگر فلو شروع ہو گیا نا تو عموماً اس کا سائیکل 7 ڈیز میں پورا ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جلدی سے اینٹی بایوٹک شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اور اسی طرح کا کچھ ٹوٹکے شروع کر دیتے ہیں. اچھا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ٹھیک وہ اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے، لیکن کیا چھوڑ کے جاتا ہے؟ کھانسی اور پھر اور سینے کی کئی اور بیماریاں، کیونکہ وہ فلم جو ہے جم جاتا ہے اندر، سانس کی بیماریاں اور کئی مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک طریقے کے ساتھ اپنا سائیکل پورا کرنے دیں اور صبر سے کام لیں اور اجر کی توقع رکھیں اور دم درود کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ آپ سکون میں بھی رہیں گے اور بیماری لا بأس طہور انشاءاللہ. یا آپ کو کس لیے بیماری کیوں آتی ہے؟ صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے. بیماری جسمانی طور پر بھی انسان کو پاک کرتی ہے. ہم ایسی پولوٹڈ فضا میں رہتے ہیں کہ جس میں ہمارے اندر ٹاکسنز سانس کے ذریعے، فوڈ کے ذریعے، مختلف چیزوں دوائیوں کے ذریعے وہ اندر ٹاکسنز چلے جاتے ہیں. اب وہ جمع ہوتے رہتے ہیں. اب کبھی ان کو ختم کرنے کے لیے بخار آتا ہے. بخار کیا کرتا ہے؟ جسم کے فاسد مادوں کو جلاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں بخار آ جائے تو جھٹ سے کیا کہتے ہیں؟ گولی. اب وہ جو مادے پگھل رہے تھے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہیں جم جاتے ہیں. اور کبھی وہ ہمارے لیور میں جا کے ادھر ڈیرا جما لیتے ہیں، کبھی وہ پتے میں، کبھی گال بلیڈر، کہیں نہ کہیں. پھر وہ کیا بنتے ہیں؟ پتھریاں. پھر ان کو کیا کرتے ہیں؟ لیزر سے مثلا نکلواتے ہیں. پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ دوبارہ بنتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کاز تو دور ہی نہیں کی، ہم نے تو بس وہ جو ظاہری سمٹم تھی نا وہ ختم کر دی. تو ایسی چیزوں میں صبر سے کام لیں، ماہر معالج سے رابطہ کریں، خود سے دوائیاں مت کھائیں. لیکن جب تک کوئی ماہر معالج نہیں ملتا کیا کرتے رہیں؟ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ دعا شروع کر دیں. خود بھی کریں اور مریض کے جو آس پاس لوگ ہیں وہ بھی دعا کریں اس کے لیے، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ شفا دے گا. اللہ نے مجھے سبب اختیار کرنے کو کہا، اس لیے میں علاج کروں گی. لیکن محض علاج سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. لیکن ایک حیرت انگیز بات ہے کہ محض دعا کرنے سے شفا مل جاتی ہے. صرف دعا کرنے سے شفا مل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی، اور اس کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو. تو کیا کرنا ہے؟ ہر تکلیف میں اور خصوصاً بیماریوں میں دعا کو لازم پکڑنا ہے. اور دوا بھی کرنی ہے، لیکن دوا اللہ کے اذن سے شفا کا باعث بنے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے، ہر بیماری کے لیے دوا ہے. جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ عز و جل کے حکم سے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ دوا لو، لیکن شفا کیسے ہوگی؟ جب نمبر 1 دوا درست ہوگی، ٹھیک ہے، اس بیماری کے مطابق ہوگی، اور دوسری چیز اللہ عز و جل کے حکم سے شفا یاب ہوگا وہ، چاہے دوا درستی کیوں نہ ہو. ہمیں بیمار ہونے پر یہ حدیثیں یاد نہیں رہتی، ہم نے یہ یاد رکھنی ہے. ٹھیک میں نے ہونا ہے اللہ ہی کے اذن سے. یاد رکھیے علاج کرانا منع نہیں ہے، علاج کرانا چاہیے، اور نہ ہی یہ توکل کے منافی ہے. عقل و توکل ہے.
اللہ چاہے تو کن کہہ کے انسان کو کسی بھی تکلیف سے نکال دے، لیکن اللہ نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ تھا، پڑھا کسی نے سورۃ کہف کو؟ جی، کیسا بادشاہ تھا؟ عادل بادشاہ تھا۔ کوئی اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی؟ نہیں، ایسے ہی وہ دیوار بنا لی تھی اس نے۔ اللہ نے اس کو اسباب عطا کیے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسباب کو استعمال کیا تھا، حالانکہ وہ خود بہت طاقتور بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے اسباب استعمال کیے جو اللہ نے ان کو سکھائے تھے۔ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ تو اتبع سببا کیا ہے؟ کیا کرو؟ اسباب کی پیروی کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پر بھروسہ کر لو، ہیں، اسباب کے اوپر بھروسہ کر لو۔ اب میں نے چونکہ یہ سبب اختیار کر لیا لہٰذا میں منزل تک پہنچ جاؤں گی، نہیں۔ تو بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، ٹھیک ہے، نہ ڈاکٹر پر، نہ دوائی پر، نہ کسی اور پر، اللہ کی ذات پر۔ لہٰذا کوئی بھی تکلیف جو آپ کے دل، روح، بدن، جسم، اخلاق کو لاحق ہو جائے تو کیا کریں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے آگے جھک جائیں، اس کے مزید قریب ہو جائیں، اس کا ذکر کریں اور مسنون دعائیں پڑھیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہٰذا وہ بغیر دوا کے، بغیر اسباب کے بھی شفا دے سکتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں قرآن سے ایوب علیہ السلام کی مثال، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 اور 4۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وہ 18 سال تک بیمار رہے تھے، لیکن شفا انہیں کس سے ملی تھی؟ دعا سے۔ وہ کون سی دعا تھی؟ شمیم پڑھیے، مائک کھولیے، یہ آیات سنیں نا تاکہ یقین میں اضافہ ہو۔ وَأَيُّوبَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ایک وقت ہوتا ہے نا، بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں فَاسْتَجَبْنَا وَكَشَفْنَا وَآتَيْنَا رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایوب علیہ السلام نے کوئی دوا نہیں کھائی تھی، اللہ کے حکم سے شفا ہوئی تھی ان کو، لیکن حکم 18 سال بعد ہوا، آزمائش پوری ہونے کے بعد۔ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو اس کی قبولیت 3 طرح ہوتی ہے۔ نمبر 1، فوراً قبول ہو جاتی ہے، دیر اینڈ دین، آپ سوچتے ہی ہیں، آپ دل میں ہی ابھی بول رہے ہوتے ہیں، چیز مل جاتی ہے، آپ کو پہنچ چکی ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایک وقت کے بعد، بعد حین، وہ 18 سال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قبول ضرور ہوگی، یعنی دنیا کے اعتبار سے۔ اور اس کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ صبر، شاباش، صبر چاہیے۔ تیسری قبولیت، آخرت میں اجر، اتنا اجر کہ انسان چاہے گا کاش میری سکن دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور مجھے بھی ایسا اجر ملتا جو صبر کرنے والوں کو یہاں ملا ہے۔ یقین رکھیے دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا فوراً، یا دیر سے، یا پھر آخرت میں، لیکن فائدہ ہی فائدہ ہے۔
اچھا، تو شافی کون ہے؟ اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ غم کی شدت کی بنا پر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو بلائنڈنس کیا ہے؟ این illness، بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی علاج کرایا تھا انہوں نے؟ پھر کوئی دوا لی تھی؟ نہیں، صرف اللہ کا حکم ہوا تھا۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 93 میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ والد رو رو کر میرے غم میں نابینا ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا ہوگا، انہوں نے کہا اذهبوا، پڑھیے اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے پاس آ جاؤ۔ تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی کس سے لوٹی؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے شفا دی بغیر دوا کے۔ وہ ایک ہیلا تھا، ایک سبب تھا کہ قمیص ڈال دو، لیکن شفا اللہ نے دی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بغیر دوا کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں جس سے شفا ملتی ہے۔ اب ہوا کیا، جب وہ خوشخبری لانے والا آ گیا اور اس نے قمیص یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو فوراً بینا ہو گئے۔ کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ زکریا علیہ السلام کی مثال، بغیر دوا کے بانجھ پن دور ہو گیا، اولاد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سورۃ مریم میں آتا ہے آیت نمبر 7 سے 9 تک۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پیشتر اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا۔ زکریا نے عرض کی میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہوگا، تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان سی بات ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ، جو رب عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ ایک خراب چیز کو صحیح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ ہاں، انہوں نے کوئی دعا وغیرہ کی تھی؟ کب تک کی تھی؟ سورۃ مریم کے شروع میں ہی آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے سر کے بال بڑھاپے سے بھڑک اٹھے ہیں، سفید ہو چکے ہیں، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، دعا نہیں چھوڑی میں نے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دعا کی وجہ سے ہی اولاد یافتہ ہوئے تھے، اولاد ملی تھی ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مریضوں کو اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، کس کس کو؟ پیدائشی اندھوں کو، برس والوں کو، ٹھیک ہے جی ہاں، اور مردوں کو بھی اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے۔
حالانکہ زندہ تو اللہ کرتا. تو اللہ کے ان آیات میں ہر جگہ اللہ کے اذن کی بات ہوئی. لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بغیر کسی دوا کے، یہ نہیں کہ کوئی ان کو کچھ سنگاتے تھے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، یا کچھ لگاتے تھے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. نہیں، اللہ کے اذن سے اللہ کا حکم ہوتا اور وہ شفا یاب ہوتے جاتے. بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کو ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے تندرست کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ایک واقعہ بیان کیا. تینوں کو بیماری تھی، تینوں کو اللہ نے شفا یاب کیا. پھر ان میں انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا. ایک نابینا تھا، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا. ان لوگوں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لی تھی. ٹھیک ہے، فرشتے نے پوچھا نابینا سے تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کیا کہا؟ مجھے آنکھیں مل جائیں. فرشتے نے کیا کیا؟ دعا کی، اور وہ اللہ کے حکم سے دیکھنے لگ گیا. اور اسی طرح اور اس نے کچھ مال مانگا اور وہ بھی دے دیا گیا. دوسرے کے پاس گیا، پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ میرے سر کے بال آ جائیں. دعا دی، کیا ہوا؟ بال آ گئے. تیسرے کے پاس گیا، کوڑی کا مریض تھا، پوچھا کیا چاہیے؟ کہا میرا یہ مرض دور ہو جائے. دعا کی، اللہ نے اس کو بھی شفا دی. یہ واقعات کیا بتاتے ہیں؟ کہ دعائیں مؤثر ہیں. دعائیں یقین کے ساتھ کریں، دعا سے انشاءاللہ شفا ہوگی. پھر اسی طرح وہ ایک اور واقعہ بھی نا اصحاب الاخدود کا. وہ بچہ جسے اس وقت کے بادشاہ نے جادو سکھانا چاہا، لیکن وہ کس کے پاس جا بیٹھتا تھا؟ ایک راہب کے پاس، دین کا علم سیکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کلام اور دعا میں برکت دے دی. وہ جس پر دعا کرتا، جس کے لیے دعا کرتا، اللہ اس کو شفا یاب کر دیتا. تو بادشاہ کا ایک درباری تھا جو نابینا تھا، وہ اس کے پاس آیا. تو اس نے کہا کہ اے لڑکے، یہاں جو دولت نظر آ رہی ہے یہ سب میں نے تیرے لیے جمع کی ہے، اگر تو مجھے شفا دے. تو اس بچے نے کیا کہا جو راہب کے پاس بیٹھتا تھا؟ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو یقیناً اللہ دیتا ہے. اللہ هو الشافی. اگر تم ایمان لے آؤ اللہ پر تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا دے گا. تو وہ وزیر جو تھا وہ اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفا دے دی. ٹھیک ہے، تو یہ شفا کس سے ملی تھی؟ دعا سے. اسی طرح بغیر دوا کے جنون کا اثر ختم ہو گیا. خارجہ بن سلط اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا. یہاں ایک مجنون انسان تھا، یعنی پاگل انسان، جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا. اس کے اہل خانہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارا یہ ساتھی خیر لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی چیزیں لے کر آئے ہیں، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ علاج کر سکے؟ وہ کہتے ہیں میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ اللہ کے اذن سے ٹھیک ہو گیا. کیا پتہ چلا؟ ذہنی بیماریاں دعا کے اثر سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. مرگی کا مرض بھی اللہ سے دعا کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ جو ایک عورت تھی نا جو جا رہی تھی، تو ابن عباس کہتے ہیں میں تمہیں عطا بن ابی رباح جو تابعی ہیں ان کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو کالی عورت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس سے میرا سطر کھل جاتا ہے، اس لیے آپ میرے لیے دعا کریں. آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ تمہیں صحت اور عافیت دے دے. دعا کروں تو صحت مل جائے گی. صرف دعا، یہ نہیں کہا میں تمہیں کوئی دوائی بھیجتا ہوں تو صحت مل جائے گی. اس عورت نے کیا چوز کیا؟ جنت. سیانی عورت تھی. اس نے کہا میں صبر کروں گی لیکن میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ دعا کریں میرا سطر نہ کھلا کرے. تو آپ نے دعا کی اور اس کے بعد اس کا سطر نہیں کھلتا تھا. اسی طرح ایک نابینا شخص کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دعا کی درخواست کی. آپ نے اسے بھی یہی فرمایا اور کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں دعا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو میں ٹھیک ہو جاؤں. تو آپ نے اس کے لیے دعا کر دی. اس نے نفل پڑھے اور خود بھی دعا کی، اللہ نے اس کی بینائی بحال کر دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک موقع پر خیبر والے دن ان کو کیا تھا؟ آنکھوں میں آنکھیں خراب ہو گئی تھی ان کی.
اور آپ نے جھنڈا ان کو دینا تھا. اب جس کی آنکھیں خراب ہوں وہ کیا کچھ کر سکتا؟ اس کو سارا وقت یہ کہا کہ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں. رات بھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھیں جھنڈا کس کو ملتا ہے. صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا، لیکن آپ نے دریافت فرمایا علی کہاں ہیں، اور وہ نہیں تھے. عرض کیا گیا ان کی آنکھوں میں درد ہے. تو بلایا گیا، آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا کی، اور اس سے وہ فوراً صحت یاب ہو گئے. کسی قسم کی کوئی تکلیف باقی نہ رہی. اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں اللہ نے خیبر کو فتح کیا. اسی طرح وہ واقعہ یاد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک عرب قبیلے کے پاس سے گزرے اور انہوں نے ان کی دعوت کا یعنی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا. تو پھر ان کے سردار کو کیا ہوا تھا؟ بچھو نے کاٹ لیا تھا. تو وہ پھر آئے ان کے پاس کہ ہمیں ہمارا کوئی طریقہ بتائیں، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لی. تو ابو سعید خدری کیا پڑھنے لگے؟ سورۃ فاتحہ، اور اپنا لعاب اس جگہ لگانے لگے. وہ شخص ٹھیک ہو گیا اور اس پر پھر وہ ان سے بکریاں بھی وصول کی. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الشافی ہے. تو شفا شافی دیتا ہے اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ہمیں ایمان بھی لانا ہے اور اللہ سبحانہ اور ہر بیماری میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے ساتھ پکارنا بھی ہے کہ اشفی انت الشافی لا شفا الا شفاؤک. اور پھر جب شفا ہے اس کے پاس تو مانگنا بھی اسی سے ہے، دعا بھی اسی سے کرنی ہے. تو ہر بیماری سے پہلے چاہے وہ فزیکل ہو ایموشنل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. دعا بہت بڑا، دعا ضرور فائدہ دیتی ہے، دعا ضائع نہیں جاتی. اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہوتی ہے، جیسے روحانی بیماریاں، غم، بے سکونی، ڈپریشن، نیند کی کمی، اور اسی طرح جسمانی بیماریاں. اور آخری بات یہ کہوں گی کہ جب کوئی تکلیف آئے چاہے بیماری آئے تو اپنے اندر شکر گزاری پیدا کریں، کیونکہ شکر گزاری جو ہے اس سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے. ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے تو جسمانی صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے، بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. لہٰذا اپنی سوچ کو مثبت کریں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو مثبت سوچ نہیں دیتی اگر وہ اس کو صحیح معنوں میں غور و فکر کے ساتھ علاج کی نیت سے پڑھے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو شفا اور شافی آج کا آپ کے لیے میسج تھا. اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. مائک پکڑائیے ان کو. جی آسیہ. استاذہ جی مجھے ایک مثال یاد آ رہی تھی امام بخاری کی. ان کی بھی بینائی بچپن میں چلی گئی تھی اور ان کی والدہ کی دعا سے ان کی بینائی لوٹ آئی تھی. اور دوسری بات کتاب المرضی میں آپ نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیماری میں 4 دال یاد رکھیے: دعا، دوا، دم اور دینا اللہ کی راہ میں، یعنی صدقہ. جزاک اللہ خیر. بیوٹیفل ایڈیشن. جی بولی. اچھا، اس میں استاذہ کل والا لیسن تھوڑا سا ریلیٹ ہو گیا. جیسے آپ نے کل بتایا تھا کہ الفاظوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے نا، وائبریشن ہوتی ہے ہمارے الفاظ کی جو منہ سے نکلتے ہیں. تو اکثر بیماری میں ہم جب بار بار اپنی بیماری کا مینشن کرتے ہیں تو ہمارے برین میں وہ نیورل پیتھ ویز بن جاتے ہیں. لیٹ سے اگر مجھے کوئی پیٹ میں درد ہے تو اگر میں 10 لوگوں کو بتاؤں کہ میرے پیٹ میں درد ہے تو وہ 10 دفعہ میرا برین اس کو رجسٹر کر رہا ہے. تو یہی چیز ہمارے جو ہے نا برین میں ریڈو ہوتی رہتی ہے. تو اسی لیے بیماری میں جتنا کنسرن ہو، میں تو کہتی ہوں HR کو بس بتائیں اپنے، اور اس کے علاوہ ان کو جو کنسرنڈ ہوں، اس کے علاوہ بیماری کو زیادہ مینشن کرنے سے وہ بیماری بار بار آپ کو امپیکٹ کرتی ہے. یاد رہے گا. بیماری کی کہانی نہیں سنانی، ویسے بھی دوسرے بیزار ہوتے ہیں. جی بولیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی آگے سادی آگے آ جائیے. ویلکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ جی، جس طرح سے آپ نے اس بات کی اہمیت کا بتایا ہے کہ جو مریض اپنے لیے دعا کرتا ہے اور اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور نان مسلم کی آپ نے ریسرچ بھی بتائی. میں نے ایک دیکھا تھا ویڈیو میں کہ نان مسلم ڈاکٹر تھا اینڈ ہی واز لائک ویری ہائیلی کوالیفائڈ. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ریسرچ کی ہے سو مچ سو کہ جو آئی سی یو میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ بے ہوش ہیں یا کومے میں ہیں، ان کے نیورونز، ان کے جو سیلز ہیں، اس میں ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے بیکاز somebody else somewhere in the world ان کے لیے دعا کر رہا ہے. سو دعا کا تو کیا کہنا، الحمدللہ. جی بتائیے بتائیے بتائیے، مائک دیجیے ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلے تو دعا کا یہ ہے کہ مجھے 28 سال کی عمر میں نا فالج ہو گیا تھا، اور ڈاکٹروں نے مجھے بالکل جواب دے دیا تھا. واز بیڈ ریڈن، کمپلیٹ ویل چیئر پہ تھی. میری رائٹ سائڈ بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی، اور کوئی علاج ہر طرف سے ڈاکٹروں نے کہا تھا. انگلینڈ میں رہتی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ دعا سے اللہ نے شفا دی. ایک جو استادہ نے بھی بتایا کہ ایک دم سے قبول ہوتی ہے، اس دعا کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 19 تاریخ اپریل کو میری استادہ سے بات ہوئی. میں نے کہا میں پاکستان جا رہی ہوں. تو استادہ نے کہا میں انگلینڈ آ رہی ہوں، آپ پاکستان کیوں جا رہی ہیں؟ تو میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ استادہ کو پاکستان لے آ. آئی ڈونٹ نو کہ استادہ کا انگلینڈ کا پروگرام تھا، کیسے پاکستان کا بنا، اللہ تعالیٰ نے کیا اس اسباب کیے، لیکن یہ میری دعا کا نتیجہ ہے. آپ سب فائدہ اٹھا رہے ہیں ابھی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.